أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ ول نماز کے ذریعے میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئز کی ریویژن کریں گے جو کہ ہماری سبق نمبر 1 سے لے کر 11 تک ہوگی۔ پہلے میں آپ کو قرآن پارٹ کی ریویژن کرواؤں گی اور اس کے بعد سسٹر ثنا آپ کو گرامر پارٹ کی ریویژن کرائیں گی۔ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلدی جلدی جواب دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی اچھی سی تیاری ہو سکے اور ہم اس ریویژن کے ٹائم کو زیادہ مؤثر بنا سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے کورس کا تعارف سیکھا تھا کہ کورس میں قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے یہ۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ ہم صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ سکتے ہیں، اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 کلاسز میں ہی پڑھائے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے 11 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں، ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک پڑھ لیا اور باقی انشاءاللہ ہم مڈ کو اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کورس کے مقاصد ہم نے پڑھے تھے۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ ہم نے 50% الفاظ جو ہیں وہ 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لینے ہیں۔ دوسرا، نماز سمجھ میں آ جائے، اور نماز سمجھ میں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے جو تعلق ہے وہ ہمارا بہترین طریقے سے قائم ہو جائے گا۔ نماز مؤثر ہو جائے، جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا خشوع و خضوع اور شوق بڑھے گا اور اس وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ مؤثر ہو جائے گی۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ کس طرح سے؟ کیونکہ ہم اس میں زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سیکھتے ہیں اس کورس کے ذریعے۔ نیک اعمال اور اعلی اخلاق کی ترغیب ملے گی، اور جو ہمارا بونس ایک ہمارا مقصد ہے وہ ہے عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے اختتام تک آپ یہ تمام مقاصد حاصل کر چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے جو کورس میں جو سلیبس ہے وہ اس میں ہم نماز کے عام الفاظ، قرآنی صورتیں اور نماز کے اذکار پڑھیں گے، جس میں سے سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں، اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات اور درود شریف اور ربنا آتینا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ چکے ہیں۔ باقی جو صورتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے حصے میں یعنی مڈ کوئز کے بعد ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے تعوذ سے سٹارٹ لیا تھا، لیکن کیونکہ نماز کی ترتیب میں ثنا پہلے آتی ہے تو ہم اس کا آغاز ثنا سے کر لیتے ہیں، دہرائی کا۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے سبحانکا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ آپ مائک کو اوپن کر کے خود سے بتا سکتے ہیں، لیکن کائنڈلی بتانے کے بعد فوراً مائک کو آف کر دیجیے گا۔ سبحانکا دو کون کون سے؟ سبحان اور بالکل، سبحان اور کا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے تو۔ اللہم ایک کمپلیٹ لفظ ہے، اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وبی حمدی کا۔ وبی حمدی کا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 4 بالکل صحیح۔ کون کون سے؟ حمد کا، بی حمد اور کا، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ اس کے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں 3 ٹکڑے، لیکن اس کے 4 ٹکڑے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ٹکڑوں پہ مشتمل سوال کیونکہ آتا ہے ہر، تو اس لیے آپ نے یہ اچھے طریقے سے دہرا لینے ہیں۔ واب حمدی کا، وا بی اور حمدی اور کا۔ وا کا مطلب اور، بی سے یا لیے، اور حمد تعریف، اور کا تیری، تو اس کا پورے کا مطلب بنے گا اور تعریف ہے تیرے لیے۔ اگلا لفظ ہے وتبارکا۔ اچھا، اس میں تبارک کا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ورڈ ہے، اس میں آپ نے کا کو علیحدہ نہیں کرنا، وا اس میں علیحدہ ہوگا، تبارک جو ہے وہ ایک مکمل لفظ ہے، جیسے مبارک ہوتا ہے اسی طرح سے تبارک، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا، تو وہ تبارک اور برکت والا۔ اسم کا، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 بالکل اسم صحیح، اور کا۔ اسم اور کا، اور اسم کا مطلب ہم سب کو پتا ہے نام، اور کا جو ہے وہ تیرا کے لیے، یہ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے یقیناً آپ لوگوں کو اس کے بارے میں، کیونکہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً آپ سب لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہوگا۔ اچھا، وتعالی، اس میں بھی تعالی جو ہے وہ ایک مکمل لفظ ہے، ٹھیک ہے، تعالی کے ٹکڑے نہیں کرنے، وا اور تعالی،
اور بلند و بالا ہے. جدو کا دو ٹکڑے بالکل صحیح. ولا الہ وا لا اور الہ. وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. جی. اور جو ہماری ضروریات کو پورا کرے اور جس کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، بالکل جی جس کا اتباع کیا جائے. بالکل. غیرو کا، غیر کہتے ہیں سوائے، جو ہم عام طور پہ غیر کہتے ہیں نا کہ جو غیر کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. تو غیرو کا علاوہ، اس کا مطلب سوائے، غیرو کا سوائے تیرے. اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں تعوذ کی طرف. تعوذ میں سب سے پہلے ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی. باللہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو. اور اللہ من سے. اچھا الشیطان بتائیں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. کیسے پتا چلا؟ اللہ اس سے پہلے لگا ہوا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم جو مردود ہے. الرجیم کو یاد رکھنے کے لیے ہم اس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ رحیم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے اور رجیم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے اس لیے اس کو رجیم یعنی مردود، دھتکارا گیا، رد کیا گیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور تعوذ سے 12 کامیاب انسان کی عادتیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ باری باری اگر آپ کو یاد ہے تو آپ مجھے بتاتے جائیے گا ورنہ میں آپ کو بتا دوں گی. سب سے پہلے تعوذ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی؟ سیفٹی فرسٹ. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے، ڈرائیو کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سیفٹی بیلٹ لگانی ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی بھی اچھے کام کا آغاز کریں، خاص طور پہ قرآن پاک کا سیکھنے کا آغاز کریں، تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہم شیطان کی سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اور اس سے کون سی عادت ہم نے سیکھی تھی؟ عادت نمبر 2 جو تھی وہ ہم نے کون سی سیکھی تھی؟ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الرحمن رحم کرنے والا اور رحیم نہایت ہی مسلسل رحم کرنے والا. الرحمن کا رحمان کا مطلب بہت مہربان. اس میں ایک کا مطلب الرحمن شدت سے رحمان اور مسلسل رحم کرنے والا الرحیم. الرحمن بہت مہربان اور الرحیم بار بار رحم فرمانا. الرحمن اللہ تعالیٰ شاید صرف اپنے بندوں کے لیے اور الرحیم اللہ تعالیٰ سب کے لیے، مطلب جی. لیکن جو ابھی ایک بردر نے بتایا کہ الرحمن جو ہے وہ، آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن الرحمن جو ہے وہ شدت سے پرجوش رحم کرنے والا، رحمت والا، اور الرحیم جو ہے وہ مسلسل رحم کرنے والا. الرحمن جو ہے جیسے اس کے وزن پہ جتنے بھی قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں وہ شدت کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الرحمن شدت سے اور الرحیم مسلسل لگاتار، یعنی اس کی رحمت کبھی بھی رکتی نہیں ہے، ہر وقت رحمت کرتا ہے. تو ہم الرحمن الرحیم سے ہم نے کون سی مثبت عادت سیکھی تھی؟ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی، اچھا گمان رکھنا، بالکل صحیح ہے. اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد اس فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اچھا، ال کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ تمام طریقے، ہر قسم کی. اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام
हम तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। बिल्कुल सही। अलहम्द तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। आमतौर पे हमद का मतलब तारीफ लिया जाता है, लेकिन इसका असल मतलब ये कि तारीफ और शुक्र दोनों। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह लिए। के लिए। तो हमने इससे कौन सी आदत ली? हर हर हाल में हाल में अल्लाह का करना। शुक्र हर हाल अदा में अल्लाह करना। का शुक्र बिल्कुल अदा करो। सही, बिल्कुल सही। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला इसी आयत का दूसरा हिस्सा क्या है? रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन, रब है किसका? तमाम जहानों का। जहानों का। आलम के जमा है, तो रब है किसका? तमाम तमाम जहानों का। जहानों का। तो इससे हमने कौन सी आदत ली? पूरी कायनात में गौर करना चाहिए इल्म हासिल करके। बिल्कुल सही। हमें कायनात पर गौर करना चाहिए, खूब इल्म हासिल करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की पूरे दिल से तारीफ और शुक्र कर सके। जब हम कायनात का इल्म हासिल करेंगे, कायनात के जर्रे जर्रे को देखेंगे, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक एक चीज को हम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? पूरे दिल से अल्लाह का तारीफ करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगला है अर्रहमान रहीम। फिर यहाँ पर वही अर्रहमान शिद्दत से रहम करने वाला, शदीद रहमत वाला, मुसलसल और रहीम मुसलसल रहम मुसलसल करने वाला। करने वाला। लेकिन यहाँ पर हमने एक और आदत सीखी थी, आदत नंबर 6, अर्रहमान रहीम। दूसरों पर रहम करना। दूसरों पर रहम करना, रहम बिल्कुल करना। सही। दूसरों पर रहम करना, जिस तरह से हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? दूसरों पर रहम करना चाहिए। मालिक यौमिद्दीन, मालिक मालिक है। मालिक है यौम आखिरत के दिन का, और बदले के दिन का। बदले के दिन का। अच्छा, दीन के हमने 2 मानी पढ़े थे, कौन कौन से हैं? जिंदगी गुजारने का तरीका और बदला बदला। अच्छे काम का और अच्छा और दीन। बुरे काम का बुरा बदला। बिल्कुल सही। जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे कि हमारा दीन इस्लाम है, और बदला यानी अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा बदला। तो यहाँ पर मालिक यौमिद्दीन क्या है कि वो मालिक है किसका? आखिरत के बदले के दिन का। तो इससे हमने एक और आदत सीखी थी, वो कौन सी आदत थी? क़यामत के सामने आखिरत रखते को हुए सामने रखते हुए प्लान हर बनाना काम का चाहिए। प्लान किया जाए। बिल्कुल, आखिरत को सामने रखते हुए हर दिन का प्लान किया जाए, हर काम का प्लान किया जाए, ठीक है ना। अगली है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नाबुदु, हम क्या तेरी मतलब? ही इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ पे इय्या का और जो लफ्ज है वो का के साथ एक तो का कभी अकेला नहीं आता, इसलिए। दूसरा ये कि वो का पे जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं। नाबुदु, हम इबादत और- करते हैं। और सिर्फ तुझसे ही मदद और चाहते तुझे हैं। से और मदद तुझसे ही चाहते हैं। से मदद चाहते हैं। इय्याका नाबुदु से हम आदत नंबर 8 सीखते हैं, कौन सी? हर काम इबादत की इबादत नीयत से की नीयत। करना चाहिए। बिल्कुल, हर अल्लाह काम के से लिए। पहले इबादत की नियत कर ले। हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो है वो इतना अच्छा है कि हम अगर अपने घर वालों के लिए रोजी कमाते हैं, या अपने घर वालों के लिए कोई काम करते हैं, तो या कोई भी अच्छा हम काम कर रहे हैं, तो उसके में हमें इबादत का सवाब मिलता है, अगर हमारी नियत नेक है। तो क्या करना है? हमने हर काम को करने से पहले हमने इबादत की नियत करनी है, ठीक है। अगला है व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं। तो इससे हमने कौन सी आदत सीखी? आदत हर नंबर काम में अल्लाह की हर मदद काम मांगे। में अल्लाह की मदद मांगे। जी बिल्कुल, हर हमें चीज ताकत में, नहीं हर है काम सब। में अल्लाह की मदद मांगे, किसी और की मदद नहीं मांगनी। हमने क्या करना है? हर चीज में, हर काम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही की की। मदद मांगनी है। इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, इहदी हिदायत से ना हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम रास्ते सीधे की। सीधे रास्ते की। तो इससे फिर हमने एक और आदत सीखी, आदत नंबर 10, कौन सी? सीधा रास्ता, कामयाब रास्ता, जिसमें भलाई का रास्ता, वो रास्ता हमें दिखाया अल्लाह। बिल्कुल, सीधे रास्ते को पहचानने की, और पहचानना है, और क्या करना है? अल्लाह से दुआ मांगनी है कि वो हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। हम सिर्फ अल्लाह से ही ये मदद मांग सकते हैं, अल्लाह से ही ये दुआ मांग सकते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, ताकि हमें अगर सीधा रास्ता, पहले तो ये जरूरी है ना कि हमें पता है सीधा रास्ता क्या है। कौन सा रास्ता? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर जिन पर इनाम तुमने किया इनाम तूने। तूने
انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعام ٹھیک ہے؟ کیا، بالکل. اور یہاں سے پھر ہم ایک اور عادت سیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جو جن پہ اللہ نے انعام کیا. پہلی بات یہ کہ اللہ نے انعام کن لوگوں پہ کیا تھا؟ انبیاء انبیاء انبیاء، پر، انبیاء، شہداء صدیقین، پر، شہداء، صالحین، صالحین. بالکل صالحین. صحیح. تو ہم نے یہاں پر کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر اللہ نے انعام کیا. تو ہمیں اس اللہ تو ہمیں وہ راستہ دکھائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم عادت نمبر 11 کون سی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیں ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. بالکل ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اور ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. یعنی اپنے جو رول ماڈلز ہیں وہ اچھے لوگوں کو بنانا ہے، برے لوگوں کو نہیں. ایسے لوگوں کو رول ماڈل نہیں بنانا جو دنیاوی طور پہ تو مشہور ہیں لیکن وہ اصل میں اللہ کے نزدیک اچھے لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں راستہ کن کا اپنانا ہے؟ جو جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون سے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین. اگلی جو اس آیت کا اگلا حصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا نہ کہ راستہ، ان کا جن پر غضب کیا غضب گیا گیا اور جو اور گمراہ جو ہوئے. گمراہ ہوئے. اچھا، مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ مظلوم جس پر غضب کیا گیا، مغضوب جن پر اور غضب مغضوب کیا جن گیا، پر ضالین جو گمراہ ضالین ہوئے. وہ جو گمراہ ہوئے. گمراہ ہو. مغضوب بالکل. مغضوب وہ جن پر لوگ جو یہ جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، اور بالکل ضالین صحیح. جنہوں نے پڑھا ہی نہیں. جی بالکل صحیح، کہ جو لوگ جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے تھے. دونوں پر اللہ جو ہے وہ ناراض ہوگا. دونوں کا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا زیادہ علم نہ حاصل کریں، جب جانتے ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں ہمارا مطلب آزمائش بھی کم ہوگی، ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ان پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اور اب اس سے ہم نے عادت نمبر 12 کون سی سیکھی تھی؟ برے لوگوں کی کی صحبت صحبت سے دور رہنا. بالکل، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، یعنی برے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بتانا. ماشاءاللہ سے آپ سب لوگوں کی بہت اچھی پیاری ہے. آپ لوگ سب نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے یاد کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بہت اچھی یہ ہو جائے گی، مڈ کوئز بہت اچھا ہوگا. اب اس کے بعد ہے اذان. اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اذان کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اذان کے الفاظ دیکھتے ہیں. پہلا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا، اکبر یہاں پر جو ہے یہ مقابلے میں آتا ہے، کسی چیز کے کمپیریزن میں آتا ہے، لیکن اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو ہم اس کا مطلب جو معنی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی کیونکہ اللہ کا تو کسی سے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے اشہد لا الہ الا اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو گواہی ہے یہ ہم نے اور بھی جگہوں پر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے گواہی کیا دینی ہے اذان میں؟ یہ جو گواہی دی جاتی ہے کہ کس چیز کی گواہی ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. بالکل. اگلا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اب ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو نماز کا راستہ ہے، جو نماز کی طرف آنے کی ہے، وہی ہمارا کامیابی کا راستہ ہے. اصل میں نماز کی طرف آنا کیا ہے؟ کامیابی کی طرف آنا. کیونکہ اصل کامیابی تو اللہ کی طرف آنا ہے نا، اور اللہ سے ملاقات کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ نماز. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف. بالکل. آخر میں جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ جو آخر میں یہ الفاظ ہیں یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ سب سے بڑا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف، اللہ کی پکار پہ اللہ کی طرف نہیں آتے
تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو بڑا ہے, بڑا ہی رہے گا سب سے, اور معبود بھی وہی رہے گا. لیکن فرق کسے پڑے گا؟ ہمیں فرق پڑے گا. اگر ہم نماز کی طرف نہیں آتے تو نقصان ہمارا ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تو اپنی جگہ پر بڑا ہے اور معبود ہے, وہ تو رہے گا. تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے اگر ہم نماز کی طرف نہیں آتے. اچھا, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ کہے جاتے ہیں, کیا مطلب ہے ان کا؟ نماز بہتر ہے نماز بہتر ہے نیند سے. نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے, یہ الفاظ کیوں کہے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاوا ہے اور وہ اپنے نفس کا انکار ہے. کیونکہ فجر کے وقت جو ہے سب سو رہے ہوتے ہیں, تو نفسانی خواہش ہوتی ہے کہ نیند جو ہے اس کو پریورٹی دی جائے گی, یا پھر اللہ کو پریورٹی دیتے ہیں ہم. بالکل. نماز جو اگر ہے ہم نماز اللہ کی روح کی پکار ہے, جبکہ جسم کی پکار جو ہے وہ نیند ہے. تو نیند میں ہمارے لیے نقصان ہے, جبکہ نماز میں ہمارے لیے فائدہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی پکار ہوتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. اور اگر ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش کو, اپنے جسم کی خواہش کو پرے کرتے ہوئے کہ ہم لوگ جاتے ہیں, تو یہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اور نماز بہتر ہے نیند سے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, کیونکہ نماز روح کی پکار ہے, نیند جو ہے وہ جسم کی پکار ہے. اگلا جو لفظ ہے اگلے جو الفاظ ہیں اقامت کے وقت جو الفاظ ہیں, اذان جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے, اور جب جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے تو ان کے لیے اقامت دہرائی جاتی ہے, تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ نماز کا کھڑی ہونے لگی ہے. اب اس میں اذان کے سارے الفاظ دہرائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ الفاظ یہ اضافی طور پہ ہیں. قد قامت الصلاۃ, قد کہتے ہیں البتہ, آلریڈی, یعنی قامت کھڑی ہو گئی, الصلاۃ نماز, یعنی قد قامت الصلاۃ البتہ کھڑی ہو گئی نماز. یہ اقامت کے وقت کے مزید الفاظ ہیں جو اضافی الفاظ ہیں. اچھا, اب ہے وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. اب وضو سے پہلے کسی کو یاد ہے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. وضو سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. اور بسم اللہ کا ترجمہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں, کون بتائے گا؟ نام سے اللہ کے. نام سے اللہ کے, بالکل صحیح. اب وضو کے بعد وضو کے بعد کی دعا جو ہے وہ ہم ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں, لیکن کسی کو یاد ہے اس کے بارے میں؟ ایک حدیث بھی ہے, کسی کو یاد ہے؟ 8 دروازے کھلتے ہیں جنت کے. جی, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بالکل. جس نے صحیح طریقے سے وضو کیا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھی, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکے. اب اس میں جو کچھ الفاظ ہیں وہ ہم نے آلریڈی پڑھے ہوئے, ویسے تو ہم ریویژن کر رہے ہیں, سارے پڑھے ہوئے, لیکن کچھ الفاظ جو ہیں ہم نے بار بار پڑھے ہوئے. تو اب میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی, آپ لوگ مجھے ان کے مطلب بتاتے جائیں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. ان, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اچھا, اگلا لفظ جو ہے نا وحدہ, اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ 2. وحدہ اور ہو. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے. لا شریک, نہیں ہے کوئی شریک. یہ وحدہ وہ اکیلا ہے, 2 ٹکڑے. جیسے اللہ میں اللہ جو ہے وہ ایک ہی ٹکڑا ہے, اللہ کے اس کا مطلب ہے کمپلیٹ ہے, وہ کمپلیٹ ہے. اللہ جو اللہ, اگر اللہ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ کمپلیٹ ہے. یہاں پر جو وحدہ ہے وہ اللہ شریک. اچھا, لاہو اس کا. واشہدو, اور میں گواہی دیتا ہوں. اللہ محمدن عبدہ, اس کے بندے. عبدہ کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ 2. ورسولہ, اور اس کے رسول. اس کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ 3 ہیں, کیونکہ اس میں واو بھی آ گیا نا, ورسولہ. اور اس کے رسول ہیں.
ایک بات تو یہاں پر جو ہم یہ پہلا حصہ ہے اس دعا کا، اور یہ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، یہ تو ہمیں آلریڈی سب کو یاد تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو یاد رکھنے والی اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو وہ لکھا ہوا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے اور اللہ کے ہی رسول ہے. یہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شرک کی نفی ہے. جیسے کرسچنز اور جو یہودی ہیں وہ لوگ یہودی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور جو کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہاں پر ان سب لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سے بہترین انسان اور رسولوں میں سے بہترین رسول ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول ہے. یعنی یہاں پر کیا ہے؟ شرک کی نفی کی گئی ہے. عبدہ سے یہاں پر کیا کیا گیا؟ شرک کی نفی کی گئی ہے. اب اس دعا کا جو اگلا حصہ ہے جو ہمیں یاد کرنا تھا تھوڑا سا، یقیناً آپ سب لوگوں کو اب تو یاد ہو گیا ہوگا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے، بنا دے مجھے. اچھا یہ جو اجعلنی ہے اس کا فی الحال آپ کو یاد کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اسی کورس میں ہم آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے. اے اللہ بنا دے مجھے من سے توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے. تواب جو ہوتا ہے وہ بار بار توبہ کرنا، بار بار پلٹنا، ٹھیک ہے. تو توابین اس کی جمع ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ بنا دے مجھے کن میں سے؟ خوب توبہ کرنے والوں میں سے یا بار بار توبہ کرنے والوں سے. وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں، پاک صاف رہنے والوں میں سے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں رکوع کی تسبیح کی طرف. رکوع کی تسبیح تھی جو ہم نے پڑھی ہے سبحان ربی العظیم. سبحان کا مطلب آپ نے پہلے بھی مجھے بتایا، آپ نے بتایا سبحان. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا ربی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. میرا رب، میرا بہت چھوٹی ہے. بالکل. تو کیا بنے گا اس کا مطلب؟ میرا رب، میرا رب. العظیم عظمت والا. بالکل پاک ہے میرا رب، عظمت والا. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ سامی اللہ لمن حمدہ. سامی اللہ سن لے اللہ نے. اللہ نے. اب آپ نے پڑھ بھی لیا نا سامیہ، اس نے سنا، ٹھیک ہے. سامی اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کے جس نے حامدہ تعریف کی اس کی. جہاں پہ لگا ہوا اس کا مطلب کیا؟ اس کی. حمد ہم نے پڑھا ہے تو حامدہ تعریف کی اس کی. ربنا ہمارے رب. اچھا کسی کو یاد ہے ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربنا ہمارا رب، میرا رب، اور ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. ربنا ہمارا رب اور ربنا اے ہمارے رب. یہ ندائیہ میں آتا ہے. اور اکثر ساری دعائیں ربانہ سے شروع ہوتی ہیں. جی بالکل. قرآن پاک میں آنے والی تقریباً تمام دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے رب، اے ہمارے رب. والا کا تیرے لیے. اچھا والا کا کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ 2. وا علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے. بالکل. اور الحمد ہر قسم کی طرح کی تعریف ہر ہے. قسم کی تمام جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے دو معنی میم اس کی تعریف اور شکر کے. جی اب آگے ہم پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم نے اور جو تھی دعا وہ پڑھی تھی مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ومل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، ومل ما اور بھر کر جو بینہما ان کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان. ومل ما شئت اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے من شیء بعد کسی چیز میں سے اس کے بعد. اس کے بعد ہے سجدے کی تسبیح. سبحان ربی الاعلی. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب. یہ لفظ میں نیا ہے. سب سے بلند.
तो सुभान रब्बी यल अला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद, ठीक है। उसके बाद तशहुद आ गया। अब क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको करते जाते हैं। अत्तहियातु, सभी कौली बातें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, और वत्तय्यबातु, और सभी माली इबादतें। ये तमाम की तमाम बातें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी। अच्छा, अय्युहा या अय्युहा, ये तीनों जो है वो हर्फ निदा है और ए के मीनिंग में आते हैं। कुरान पाक में ये तीनों अल्फाज आए हैं पुकारने के लिए। व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और बरकतें हो उसकी, किस पर? जो हमने स्टार्ट में कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यानी आप पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हों। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला, और पर, इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन, जो नेक हैं। बिल्कुल। और हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह की जो है जब अंबिया, शुहदा और सालिहीन के बारे में पढ़ा था, तो हम इसमें भी आप देखें कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी गई, अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ मांगी गई, तो दरमियान में हमारा जिक्र आया। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह से ये उम्मीद रखनी चाहिए इस दुआ को पढ़ते हुए कि हम भी इस दुआ का हिस्सा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जैसे उन पर रहमत फरमाएगा उसी तरह से हम पर रहमत फरमाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये अल्फाज हम बार बार पढ़ रहे हैं। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अब दुरूद शरीफ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी गई दुआ है, जो कि हम भेजते हैं नमाज में हर दफा, और वैसे भी हमें अक्सर बेशतर ये दुआ जो है ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह रहमत भेज, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कमा जैसा के, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का, इन्ना और कायद के दो टुकड़े होंगे, बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है। दूसरा हिस्सा दुरूद पाक का, अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसा के, बारकता, बरकत अता की तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, व अला आले इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का, बेशक तू हमीदुन मजीद, तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। अच्छा, आल से यहाँ पर क्या मुराद है? आल से मुराद है कि पैरोकार, आपकी औलाद और पैरोकार, खानदान वाले और पैरवी करने वाले। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि आल से मुराद सिर्फ औलाद है, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम लोग आ जाते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी पैरवी करते हैं और इत्तबा करते हैं, और उनकी औलाद। नमाज के बाद की दुआ है, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, इसके दो टुकड़े हैं, आती और ना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, व फिल आखिरा, और आखिरत में हसना भलाई। वाकिना, वाकिना के तीन टुकड़े हैं, ये ज़हन में रखना है, वा, की और ना, क्योंकि सवाल क्विज में आ जाता है। वाकिना, और बचा हमें, अजाबन नार, अजाब से आग के। नमाज के बाद की एक और अहम दुआ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्रिका, तेरी याद करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादती का, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। उसके बाद हम देखते हैं सूरत अल-इखलास। सूरत अल-इखलास जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया, वलम यकुल्लहु, और नहीं है उसका, कुफुवन, हमसर या बराबर, अहद कोई। अब सूरह इखलास का खुलासा क्या है कि वो जात में अकेला है, सिफात में अकेला है, हकूक, ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसका सजदा किया जाए, और इख्तियारात यानी हलाल हराम, कानून साजी, ये सब के सब क्या है, सिर्फ अल्लाह का हक है। और जो सिफात है वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही सिफात है, जो
سورہ اخلاص میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں ذات، صفات، حقوق اور اختیارات سب میں کون کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور وہی اکیلا اور یکتا ہے. یہاں پر ہماری مڈ کو اس کی قرآن پاٹ کی رویہ مکمل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مڈ کو اس میں بہت اچھے نمبروں سے پاس کرے، بہت اچھے آپ کامیابی دے، اور آگے آپ کے لیے تمام منزلیں آسان. جزاک اللہ. آمین جزاک اللہ آمین خیرا آمین. کثیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قرآن دوست، اب ہم جو ہیں وہ گرامر پارٹ کی ریویژن کریں گے، اور یہ ریویژن جو ہے وہ سبق 1 to 11 کی ہوگی. تو گرامر کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم نے جو ہے یہ ضمائر جو ہیں وہ پڑھے تھے، جیسے کہ ہوا، ہم، انتا. اور obviously اس کی جو پریکٹس ہے وہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ اشاروں کی مدد سے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو اور من. جی ایک دفعہ آپ سب میرے ساتھ ٹی پی آئی کو دہرا لیں. سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر مل کر کے مل کر کے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ. قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی، ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی. مثال ہے ترجعون، حاضر، جمع، مذکر. اور یہ مضارع اور مجہول جو ہیں، مضارع ہم پڑھیں گے لیکن مجہول وغیرہ یہ جو ہیں آپ نیکسٹ کورسز میں پڑھیں گے. جی یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کا. جیسے کہ ہم نے یہ ضمائر بہت دفعہ ہر سلائیڈ میں جو ہے ہر لیکچر میں سٹارٹنگ میں پڑھے تھے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی کوئی ایک دفعہ اس کو دہرا دے. مائک سب اپنے میوٹ رکھیے گا، جس سے میں کہوں گی ہینڈ ریز کرتے جائیں اور ساتھ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی ایک ٹائم میں ایک ہی بندہ بولے گا تاکہ ڈسٹورشن نہ ہو، ٹھیک ہے. جی اب ہم ان ٹکڑوں کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں. یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، جیسے کا، کے، کی، کو. جی کون دہرائی کروائے گا اس کی؟ جی سسٹر نسیم. وہ، اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ہمارا. ماشاءاللہ. جی اس کے بعد ہم اس کی عربی بول چال دیکھ لیتے ہیں. جی عام اور خاص اسم، جیسے کہ کتابن ہے، اس کے آخر میں دو تنوین جو ہے وہ 2 پیش ہیں، اور یہ کس لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک کتاب، جیسے کہ انگلش میں a book. لیکن اس کو جو ہے یہ عام ایک جو ہے وہ اسم ہے. اگر اس اسم کو خاص بنانا ہو تو الف لام کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا. جیسے عام چیز کے لیے ہم a book کہتے ہیں، اور اسی طرح جو خاص چیز ہوتی ہے اس کے لیے دا لگاتے ہیں انگلش میں. اسی طرح عربک میں آپ الف لام کا اضافہ کریں گے، جیسے الکتاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ تنوین جو ہے اس کی وہ ہٹ جائے گی، اور وہ سنگل ہو جائے گی الکتاب، تو اس کو ہم آسانی کے لیے پڑھیں گے. جمع بنانے کا ایک طریقہ واو نون اور یا نون لگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. مسلمون، مسلمونا، مسلمن، مسلمینا، اور مسلمن، مسلمینا. یا آسانی کے لیے اس کو مسلمین بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم اس وقت سادگی سے پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے مسلم کی جمع ہے مسلمون یا پھر مسلمین. اچھا ایک چیز یہاں پہ دیکھ لیجیے گا کہ جہاں پہ آپ کے پاس تنوین آخر میں 2 پیش ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے واو نون کا اضافہ کریں گے جمع بنانے کے لیے. یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ ہمارے پاس 2 زبر یا 2 زیر ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ یا نون کا اضافہ کریں گے جمع بنانے کے لیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، آ سکتا ہے کوئی میں، ٹھیک ہے. کوئی ایک دفعہ اس کی دہرائی کروا دے. جی سسٹر زنیرہ. مسلمون، مسلمونا، مسلمن، مسلمینا، مسلمن، مسلمینا، اور وہ مسلمتن، مسلمات.
وہ بھی کروانا ہے؟ جی بالکل، وہ الف تھا جی، وہ الف تھا، وہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. جی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اسم کی اہم نشانیاں. شروع میں الف لام کا اضافہ ہو جائے گا اور آخر میں جو ہے اچھا جی اسم کو پہچاننا ہو کوئی ایم سی کیو آپ کے پاس تو یا تو اس پہ الف لام لگا ہو سکتا ہے یا پھر تنوین میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر، اور اگر وہ جمع ہے تو پھر واو نون یا نون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مذکر میں جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں الفاتحات مسلمون، الفاتحات مسلمن، الفاتحات مسلمن. اب اس کو دیکھیں یہاں پہ اگر اس کے ساتھ ہم یہ لگا دیں المسلم المسلمون المسلمہ المسلمین المسلمن المسلمین. جی کوئی ایک دفعہ اس کی دہرائی کروا دے. سسٹر فضا. الفاتحات مسلمون، الفاتحات مسلمن، الفاتحات مسلمین، المسلمو المسلمون، المسلمی المسلمین، المسلم المسلمین. نا جی بس اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر 2 پیش ہیں تو واو نون، اور اگر 2 زبر یا 2 زیر ہیں تو جمع بناتے ہوئے پھر یا نون لگے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سوالیہ جملہ بنانے کے لیے. جی ہم نے یہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں جیسے کہ حل کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے. اس کے بعد آ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، آ انتا مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں. من کون، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے یا آپ کا رب کون ہے. ماں کیا، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے یا آپ کا دین کیا ہے. ٹھیک ہے یہ ان ورڈز کے آگے کیا لکھا ہوا ہے میم؟ کہاں پہ سوری یہ اس سلائڈ میں حل کی اور آ اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ وہ ویسے ہی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو اگنور اچھا کریں. ٹھیک اچھا جی. مذکر میں آپ کو پتا ہے کہ ہوا، اگر آپ رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ مرد، اور ہیا آپ لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے اس عورت پہ یا وہ عورت. ٹھیک ہے ہوا ہیا. جی مذکر سے مونس کیسے بنایا جائے گا. جی اگر مسلمون ہے تو مسلماتن، مومنون مومناتن، صالحون صالحاتن، کافرون کافراتن، مشرکون مشرکاتن. جی سسٹر انسا آپ ایک دفعہ دہرائی کروا دیں. مسلمون مسلماتو، مسلمونا مسلمانا، مومنونا مومناتو، صالحون صالحاتن، کافرون کافراتن، مشرکاؤن مشرکاتن. جی مذکر کے لیے لیفٹ رائٹ سائڈ اور مونس کے لیے رائٹ سائڈ. مونس کے لیے اشارے ساتھ ساتھ کیے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اس کے بعد اس کی کوئی دہرائی کروا دے ایک دفعہ. جی سسٹر فاخرہ، یہ بھی مذکر اور مونس کے لیے ہیں. جی ہوا مسلمن. اچھا ایک سیکنڈ سسٹر فاخرہ اور ایک اور میں لیتی ہوں ساتھ میں کسی کو، 2 لوگ کر لیں اس کا. جی سسٹر فضا، سسٹر فضا آپ جواب دیں گی اور سسٹر فاخرہ آپ جو ہیں وہ سوال کریں گے. ہوا مسلمن. ہیا مسلماتن. ہوا مومنن. ہیا مومناتن. ہوا صالحن. ہیا صالحاتن. ہوا صابرن. ہیا صابراتن. ہوا شاکرن. ہیا شاکراتن. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت اچھی دہرائی کر رہی ہیں آپ نے. اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مونس کی مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ، مرد ہے تو انہو. ٹھیک ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا، اور عورت ہے تو ہا، جیسے ہم نے ہو اور ہا کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے اسی طرح یہ فیمیل کے لیے ہا لگاتے ہیں آپ اور اس کے لیے جو ہے میل کے لیے ہو. مونس دیکھ لیتے ہیں. مونس میں یہاں پہ جو ہم نے پڑھا ہے ربوہا ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، اور کتابوہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے آپ کے جو سارے اشارے ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں گے اس میں کیونکہ مونس کی بات ہوگی. جی یہ کوئی ایک دفعہ دہرائی کروا دے کوئی نیو جس نے ابھی تک نہیں کروایا. جی بردر حسان آپ کروا دیں، انمیوٹ کریں. ربہو اشاروں کے ربہا، جی ربہو ربہا، دینہو دینہا، کتابہو کتابہا، رسولہو رسولہا، اسمہو اسمہا. جی بالکل ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی جمع مونس اس میں اب ایک جی سسٹر ناہید آپ دہرائی کروا دیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, स्वालिहातुन स्वालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इसमें आप लोग देख लें कि ये मोनस की बात हो रही है, तो यहाँ पे गोल ता है और यहाँ पे हमारे पास फिर इसको जमा बनाने के लिए अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जमा की मोनस की जमा कैसे बनाई जाती है, अलिफ ता का इजाफा करके। जी, जमा मोनस मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने मुज़क्कर में देखी थी कि अगर तनवीन में दो पेश हैं तो जो है आपके पास दो पेश ही आएंगे जमा बनाते हुए अलिफ ता के साथ, और अगर तनवीन में आपके पास दो जबर या दो जेर हैं तो जमा बनाते हुए अलिफ ता के साथ दो जेर आएंगे, मतलब कि जबर वाले केस में भी जेर ही आएंगे जमा बनाते हुए। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जी, इसकी एक दफा कोई दोहराई करवा दे। ब्रदर इम्तियाज, आप करवा दें। जी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन मुस्लिमातिन। ठीक हो गया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, बस ये निशानी आपने याद रखनी है। जी, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान है, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी, कोई इसकी दोहराई करवा दे। हैंड रेस करें काइंडली सब लोग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी दोहराई बहुत अच्छी चीज हुआ होगी। मुस्लिम, सिस्टर आयशा, वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। हम अना मुस्लिमून, मुस्लिम, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमूना, आप सब मुसलमान हैं। नाहनो मुस्लिमूना, मुस्लिमून। हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। उसके बाद जी, ये वही टुकड़े, ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, जैसे कि का के को की के लिए इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। ठीक है, इसकी कोई एक दफा दोहराई करवा दे। सिस्टर आयशा, अनम्यूट कर लें। जी, हु इसका, हुम उन सब का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर, आपने इशारे किए? जी बिल्कुल। ठीक है, माशाल्लाह। जी, इसकी एक दफा कोई दोहराई करवा दे। जैसे कि अभी मैं कहते वक्त ऐसा कहिए कि गोया आप अरबों को समझा रहे हो। जी, रब्बुहु, उसका रब। जी, कौन करवाएगा इसका? रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहु, इसका रब, रब्बुहुम, इन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर, इशारे किए आपने? नहीं, जी, काइंडली जो लोग पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे तो काइंडली साथ साथ इशारे जरूर कीजिए जहाँ पे भी आप बैठे हैं, ताकि जो भी करवा रहा है दोहराई तो उसके साथ साथ इशारे जरूर कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हुआ हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। रसूलुहा, जी, इस्मुहा। कोई दो लोग इसकी दोहराई करवा दें। एक तो जी, सिस्टर नुसरत, सिस्टर मुनज़्ज़ा और सिस्टर नुसरत। जी, सिस्टर मुनज़्ज़ा आप मुज़क्कर वाले करवाएं और सिस्टर जो दूसरी हैं नुसरत, आप जो हैं वो मोनस वाले करवाएं। रब्बुहु, किताबुहु, रसूलुहु, इस्मुहु। जी, उसके बाद हरूफ, इसम और फेल के अलावा हर चीज। जी, इसम और फेल के अलावा जो भी चीजें हैं उनको हम हरूफ में कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 3 हरूफ पढ़ रहे हैं, ला और ली, दोनों जो हैं वो लिए के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिन से मुराद से, और अन के भी दो मानी है, से या फिर बारे में भी इस्तेमाल हो सकता है।
صرف 3 نئے الفاظ لا لی لیے الحمدللہ, اور اس کو اگزامپل کے ساتھ یاد رکھیں گے تو بہت اچھے سے آپ کو اس کا معنی یاد رہے گا. من سے اعوذ باللہ من الشیطان, اور ان سے رضی اللہ عنہ. جی لاہو لہم اور منہو منہم, اور اس میں جو ہے ہمارے پاس انہو انہم, اس کے سیدھے جو ہے ایک دفعہ کوئی دہرائی کروا دیں. جی سسٹر فضا آپ کروا دیں, بلکہ بردر امتیاز آپ کروا دیں پہلے. جی نہیں نظر آ رہا اس کو. لاہو اس کے لیے, لاہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے, انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت اچھی طرح کر رہی بدر آپ نے. جی اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جی یہاں پہ بس مزید 3 حروف ہیں جیسے کہ بی, فی اور الا. بی سے مراد سے, اور اس کی ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں بسم اللہ, جو کہ بہت کامن, ہر چیز شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. فی میں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ پر السلام علیکم, آپ سب پر سلامتی ہو. جی اسی طرح اس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ان ٹکڑوں کے ساتھ ملا کے ہم اس کو پڑھیں گے, جیسے کہ ہو, ہوم, کا, یی, کوم, نا. جی اس کی دہرائی کروا دیں, بردر عرفان آپ کروا دیں. جی السلام علیکم میڈم. بردر عرفان جی. وعلیکم السلام. بے ہی اس سے, بے ہم ان سب سے, بے کا آپ سے, بی مجھ سے, بے کم آپ سب سے, بے نا ہم سے, بے ہا اس عورت سے. فی ہے اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کم آپ میں, فی مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی کا فی آپ نے, فی کا آپ, فی نا, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ ہم پر, علیکم آپ سب پر, علینا مجھ پر, علیہ اس عورت پر. جی یہ علیہ مجھ پر ہے نا. علینا اور علیہ, علیہ دونوں انٹرچینج ہوئے ہوئے ہیں. جی یہ بائی مسٹیک یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ اچھے آپ لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کا مطلب آپ کی پریپریشن اچھی ہے. جی بالکل, علیہ مجھ پر اور علینا ہم سب پر. یہ کچھ ہم چیک پوائنٹس بھی رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ آپ لوگ صحیح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ. اس کے بعد اگین ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں کچھ حروف, الا طرف, ان للہ و ان الیہ راجعون, مع ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, ان دا پاس. جی ہو, ہوم, کا, یہ, کوم, نا. اسی طرح ان ٹکڑوں کے ساتھ ہم ملا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم پڑھیں گے. جی سسٹر ہے نا, آپ اس کی دہرائی کروا دیں. سسٹر ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ طرف, الیہ باقی ان لوگ سب اپنے مائک, الیہ کا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس عورت کی طرف. معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معا کا آپ کے ساتھ, معیہ مائی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ, آہا اس عورت کے ساتھ. اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس, اندہا اس عورت کے پاس. ان دا ہاؤس عورت کے پاس. ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت اچھا ریوائز کروایا آپ نے.
اشارے کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ اور وہ سب. عربی میں اسی طرح ہاذا، یہ. اب ہاذا کا اشارہ دیکھ لیں، آپ کی جو رائٹ فنگر ہے ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. اور ہا اولائی میں آپ کی جو چاروں فنگرز ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہوں گی، ٹھیک ہے. ہا اولائی یہ سب. ذالکا یہ 45 ڈگری کے اینگل پہ، نہ سامنے اور نہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ، 40 اس کے درمیان میں. ذالکا وہ، اور اولائی کا اس کی جمع ہے وہ سب. 4 انگلیاں 45 ڈگری کے اینگل پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کی کوئی ایک دفعہ دہرائی کروا دیں. جی بردر حسان. سسٹر رخسانہ کروا دیں. جی جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، وہ سب. ماشاءاللہ. سسٹر اشارے کیا آپ نے؟ جی میم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی اسی طرح ہاذا کیونکہ ہمارے پاس مذکر کے لیے تو ہاذی ہی. اب آپ کی جو لیفٹ فنگر ہے ڈاؤن ورڈ ہوگی ہاذی ہی، کیونکہ یہ مونس کے لیے. اسی طرح ذالکا اگر آپ نے لیفٹ سائڈ میں 45 ڈگری کے اینگل پہ، تو اسی طرح تل کا مونس کے لیے، وہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر آپ اس کو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے. اب ہاذا جیسے انگلش میں دس کے لیے اور ذالکا دیٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں فعل. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح اور نصر اور ضربہ. ہمارے پاس فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا جیسے کہ پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر ہمارے پاس حکم دینا یا گزارش کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے کہ امپیریٹو ٹینس بھی کہا جاتا ہے. جی فعل ماضی کے پہلے ہم صیغے دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس یعنی کہ فعل اس نے کیا، فعلوا ہم سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر اچھا جی بردر حسان آپ کافی دیر سے ہینڈ ریز کریں. جی فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی بسم اس کے بعد اللہ ہم کیونکہ یہ ہمارا فعل ماضی میں پہلا سیٹ ہے اور یہ ایک ہی پیٹرن پہ ہے، تو اسی طرح ہم نے اس کو فرسٹ سیٹ میں رکھا ہے. فعلا اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا، اور جعلا اس نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. جی اس کے ہم اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. سانچے میں ایک حرف کی تبدیلی ہے، جیسے کہ باقی پیٹرن سیم ہے، زبر ہیں اور وہ تینوں زبر اوپر کی طرف ہی ہیں. فعلا اس نے کیا، اور اس میں جو ہے فا کی جگہ جو ہے وہ جیم کا استعمال کیا گیا، جعلا اس نے بنایا. صرف ایک چینجنگ ہے اس میں، جیسے کہ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جی فاتحہ کا کوئی دہرا دے ایک دفعہ ٹیبل. سسٹر نہید آپ کروا اعوذ دیں. باللہ من الشیطان الرجیم. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی سسٹر نسیم آپ کروا دیں اس کی ایک دفعہ دہرائی جعلا کے ٹیبل کی. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی اس کی کوئی ایک دفعہ دہرائی کروا دے جس نے ابھی تک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جی سسٹر تسکین آپ کروا دیں. اس کے بعد میں سے غمیر کروائیں گی. جعلو ان سب نے جی جی بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی نیکسٹ جو ہے وہ کروائیں گے سسٹر نسیم، سوری مسز عمیر. جی فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فاتحت فاتحتا آپ نے کھولا، فاتحتو میں نے کھولا، فاتحتم آپ سب نے کھولا، فاتحنا ہم سب نے کھولا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب سسٹر فریدہ کروائیں گی. جی
اس میں ہمارے پاس دوسرا سیٹ ہے ناصرہ مدد کی اس نے، خالقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، اور ذاکرہ یاد کیا اس نے. جی اب کیونکہ یہ سارے ایک پیٹرن پہ ہیں تو اس لیے ان کو جو ہے وہ سیکنڈ سیٹ میں رکھا گیا ان کی سملیرٹیز کی بیسس پہ. جی سسٹر فریدہ. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی اس کے بعد کروائیں گی سسٹر زینب. جی اشارے ضرور کرنے کائنڈلی جو لوگ نہیں دہرا رہے. جی جی. حالانکہ اس نے پیدا کیا، حالانکہ ان سب نے پیدا کیا، حالکتا آپ نے پیدا کیا، حالک تو میں نے پیدا کیا، حالک تم آپ سب نے پیدا کیا، حالک نہ ہم سب نے پیدا کیا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی سسٹر رخسانہ آپ کروا دیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب ماشاء نے اللہ ذکر جزاک اللہ. سسٹر اشارے کیے آپ نے. جی علمو سکھائیے مطلب کہ سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی اس کو آگے. جی نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ بردر امتیاز آپ کروا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی فعل ماضی جو ہو گیا پاسٹ ٹینس کے لیے جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے تھے. اب اس کا تیسرا سیٹ دیکھ لیتے ہیں. داربا اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، علما اس نے جانا، عملا اس نے عمل کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے سیٹ میں کون سے آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں، دوسرے میں اور تیسرے میں. یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی کون دہرائی کروائے گا؟ سسٹر فضا آپ کروا دیں. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، داربتا آپ نے مارا، داربتو میں نے مارا، داربتم آپ سب نے مارا، داربنا ہم سب نے مارا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ بردر حسان آپ کروا دیں. سمیا اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ ہمیں سسٹر زینب آپ کروا دیں. نیکسٹ عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمتا آپ نے جانا، عالمتو میں نے جانا، عالمتم آپ سب نے جانا، عالمنا ہم سب نے جانا. عالمت اس عورت نے جانا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ سسٹر نسیم آپ کروا دیں. جی بالکل. جی سسٹر نسیم آپ کروا دیں. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بس سسٹر یہ یاد رکھیے گا اس کے ساتھ کہ ہمارے پاس اندا اور ما جو ہے وہ اسم ہے، تو وہ اس کو ہم حرف میں پڑھتے ہیں لیکن وہ اصل میں اس میں ضمیر ہے. تو آپ نے اس کو یہ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے کون سے ہیں جو کہ ایز اے حرف یوز ہو رہے ہیں لیکن اسم ہے، تو وہ ما اور اندا ہے. ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. اسی کے ساتھ ہماری دہرائی کی کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता करे। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छी रिवीजन करवाई। मुझे मेरे साथ ये सारे एक्टिविटीज को अपनी दुआ में याद रखें, और हमारी स्पेशल जो भी सिस्टर रिवाइज करवा रही थी, बल्कि मैं तो उसको बेटी कहूँगा, इनको अपनी दुआ में याद रखें। ये अल्लाह ताला, इनका जो मिशन है वो ये है कि अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन 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 आमीन। और आप भी कोशिश करें कि इनको देख के मोटिवेट हों, और आप भी नेक्स्ट उसमें हमारे साथ एज ए एक्टिविटीज शामिल हों इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह ताला। चले जी, अब थोड़ा सा आपको क्विज के बारे में बताना है। स्लाइड मेरे ख्याल आपको नजर आ रही होगी। स्लाइड नजर नहीं आ रही। शेयर नहीं हो रही स्लाइड? नहीं, ये कह रहा है लाइव ट्रांसक्रिप्शन क्लोज्ड। मुझे तो शो हो रही है सर। जैसा आ रही है स्लाइड आपकी आ रही है। मेरे पास नहीं आ रही। हमारे पास नहीं आ रही, मेरे पास भी नहीं आ रही। ये जिनको शो नहीं हो रही है वो रीज्वाइन कर ले मेरे ख्याल से। मिना मैडम सना अरशद का नाम आ रहा है, और कुछ नहीं, अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है वहां पर। ये दोबारा आप रिजॉइन कर लें सर, ये आ रही है स्लाइड आ रही है आपकी ना। दोबारा यानी कि कहाँ से क्लोज करके फिर ऑन करूं? हमें नहीं आ रही। हाँ अब आई, अब आपका आया। जी जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हिस्सा अव्वल का हम मिड लेसन नंबर 1 से 11 तक हमारी सिस्टर्स ने बड़ी अच्छी आपको रिवीजन करवाई है। उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफादा जरूर हासिल करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नेक्स्ट हमारा जो है क्विज किस तरह होगा, ठीक है, उसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं। क्विज के अंदर टोटल जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब है नंबर, उसके नंबर कितने होंगे, 60 नंबर का ये क्विज होगा। क्विज ऐसे ही होगा जैसे आपको होमवर्क का लिंक आता है, जैसे आपको होमवर्क का लिंक आता है ऐसे ही ग्रुप में लिंक आएगा, उसको आप ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसके अंदर क्वेश्चन 48 क्वेश्चन होंगे, कुछ टेबल्स होंगे, उसके नंबर ज्यादा होंगे, तो इसलिए ये टोटल पॉइंट्स 60 पॉइंट होंगे। टोटल टाइम, मैक्सिमम टाइम, मेरे जैसा जो नालायक बंदा है वो भी इसको अगर सॉल्व करे तो 45 मिनट्स में इसको सॉल्व कर लेगा। ये सबसे स्लो की बात हम कर रहे हैं। फास्ट लोग इसको 10 मिनट में भी कर जाते हैं, 15 मिनट्स में भी हमें रिस्पॉन्ड मिल जाते हैं कि लोग कर चुके होते हैं। तो चलिए हम मैक्सिमम टाइम 45 मिनट्स लगाते हैं, लेकिन आपको इसका टाइम 3 आवर्स दिए जाएंगे, इसलिए कि कोई आपकी मसरूफियत होती है, कोई कहेगा जी मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, कोई कहेगा फलां जगह पे है। तो हमारा बेसिकली हम इसका टाइम देते हैं 9 से 10, जो क्लास का टाइम होता है वही 1 घंटा दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको टाइम जो क्लास का है वो भी दे रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले भी दे रहे हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम 7 बजे शाम को, रात को ये स्टार्ट हो जाएगा, और 10 बजे तक इंशाल्लाह ये ओपन रहेगा 3 घंटे के लिए। और बाकी कुछ सिस्टर्स, कुछ ब्रदर्स को इश्यूज हैं, उनको हम इंशाल्लाह संडे को भी लिंक भिजवा देंगे। वंस आप एक दफा कर लेंगे उसके बाद आप इसको नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर थोड़ी सी ये है कि जी आपको डेट भी पता है, 27 फरवरी नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह हमारा ये क्विज रात 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक के आपके लिए ओपन रहेगा। इसके अंदर ये है कि आपने अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम, सही नाम लिखना है, सही स्पेलिंग के साथ, जो कुछ भी है, बल्कि हर क्विज के अंदर लिखे, वरना ये क्या होता है जी, एक नाम जो है ना डिफरेंट नाम से वो उसको ले लेता है, तो फिर इश्यूज बन जाते हैं। अपने फोन, अपनी डिवाइसेस उसको चार्ज रखिएगा, क्योंकि टाइम बाउंडेड है।
اس کے اندر پھر یہ نہ ہو کہ جی بجلی نہیں ہے، چارج نہیں ہے، یہ ہے فلاں فلاں، اس کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ انٹرنیٹ کی کنٹینیوٹی بھی اچھی ہونی چاہیے آپ کی، اور اس کو کوشش کریں لینڈسکیپ میں، لینڈسکیپ کے اندر اس کو زوم ان اور آؤٹ اس کو یعنی کہ بڑا یوں کر سکتے ہیں آپ، تو یہ سائڈ پہ بھی ہوں گے، یہ ذرا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے، ویو سکور کرنا ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، تاکہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے جی کہ میرے تو نمبر زیادہ تھے کم تھے، پھر یہ تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے کم نمبر لگے، یہ چانس نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کلوز بک ہوگا، کسی جگہ سے آپ اس کے لیے ہیلپ نہیں لے سکتے، نہ بک سے، نہ پی ڈی ایف سلائیڈ سے، نہ ویڈیو سے۔ جی آج کے لے کر منڈے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آج آپ لوگوں نے بڑی اچھی ریویژن کی ہے، اس ویڈیو کو بار بار آپ دیکھیں کیونکہ پورے کورس کا یہ سمرائز کیا ہوا تھا، پورے کورس کو آپ کو دیکھیں 1 گھنٹے میں میری سسٹرز نے آپ کو تقریباً فنش کروا دیا، ان کی محنت تھی یہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو آپ لوگ اس کو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں اور اس کو بار بار کر لیں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ جائیں۔ تو یہ تو ہماری کوئز کے بارے میں ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو کویسچن ہوں گے اس کے اندر آپ جیسے کرتے ہیں ہوم ورک ویسے ہی ہوں گے۔ اس میں تقریباً 25 سوالات جو ہیں وہ سوال کے جواب ہیں۔ مثلا الحمدللہ کا کیا میننگز ہے، 2 میننگز ہیں، شکر ہے، تعریف ہے، جو بھی ہے اس طرح کے ہوں گے، تقریباً 25 سوال کے قریب ہوں گے۔ اسی طرح جو ٹکڑے ہماری سسٹرز نے بھی آج بھی کروائے، ہم اکثر بات کر رہے تھے ٹکڑے اس پہ، جیسے فَبِحَمْدِکَ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں وہ نیچے لکھے ہوں گے، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوگا کہ کون سا اس کا ٹھیک ہے۔ اسی طرح واحد جمع کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، واحد جمع آپ کو بار بار بتا دی گئی۔ جی آپ کے سوال انشاءاللہ اینڈ میں لیتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ ضرور آپ کو انٹرٹین کریں گے، آپ ہی کے لیے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں واحد کے جمع یا جمع سے واحد بھی ہو سکتی ہیں، مذکر سے مؤنث، مؤنث سے مذکر بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سوالات ہوں گے، جیسے ہم یہ کنورسیشن کرتے آئے ہیں، بار بار کرتے تھے، سوال ایک سوال کر رہا تھا تو دوسرا جواب دے رہا ہوتا تھا، تو اس طرح کے سوالات اور اس کے جوابات بھی ہوں گے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے اندر جو اسپیشلی یہ فیل کی میں بات کرتا ہوں، تا تو، اس کے اوپر پیش کو ذرا خصوصی طور پہ خیال کیجیے گا، اس کے لیے اس کو آپ زوم آؤٹ زوم ان ضرور کر لیجیے گا۔ اسی طرح اس دن کلاس نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ٹیبلز کو آپ اچھی طرح یاد کریں، بار بار اس کو ریوائز کریں، بار بار اس کو کریں۔ اسی طرح کسی چیز کا خلاصہ آ سکتا ہے، جیسے اذان کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، یا اور کوئی جو کچھ آپ نے پڑھے ہوئے وہ ہو سکتے ہیں، اردو سے عربی ہو سکتی ہے، عربی سے اردو ہو سکتی ہے۔ جیسے سمع کا میننگز کیا ہے جی، اس نے سنا، یا اس نے سنا کا ہوگا تو آپ نے عربی لکھنی ہوگی، اس نے مارا یا اور وہ مارتا ہے، اس طرح کی بات ہو کو آپ کو پتہ ہے، واو لگتا ہے اس کے ساتھ، تو اس طریقے سے۔ اچھا الفاظ کے ٹکڑے جیسے وَبِحَمْدِکَ کا واقعنا ہوگا، تو اس طریقے سے آپ نے اس کے بہترین قسم کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ مادے کی میرے حل کم بات ہوگی، جیسے ناصرائیہ بھی نہیں ہوگا شاید، نون سواد را اس کے جو مادے روٹس لیٹر ہیں۔ اچھا اب سب سے اہم سوال جو اس کے اندر ہوگا اس کو ذرا آپ نے کوشش کرنی ہے، اوڈ ون۔ اوڈ ون کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی کہ اس کے اندر ایک علیحدہ سے ہوگا، اس کی آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں ہوتا ہے، پہلے لکھا ہوتا ہے اسم فعل حرف، پہلی بات اسم فعل حرف، دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ واحد جمع، تیسری ہوتا ہے جی مذکر مؤنث۔ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں اسم فعل حرف، کیا سارے اسم، کیا سارے فعل ہیں، کیا سارے حرف ہیں۔ یہ بار بار اسم فعل آپ کو کروایا گیا ہے تو اس لیے کہ اس کی پہچان آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ونس اگین اگر 2 اسم ہے، ایک فعل ہے، تو فعل کو آپ نے بیچ میں سے نکالنا ہے، اس کو ٹک کرنا ہے آپ نے کہ یہ اوڈ ون ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ 2 فعل ہے، ایک حرف ہے، تو آپ یا 3 فعل ہے، ایک حرف ہے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، جتنے بھی آپشن ہوں گے، ایک جو اس میں مختلف ہوگا اس کو آپ نے نکال دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3 حرف ہو، ایک اسم ہو، تو آپ نے اسم کو نکال دینا ہے۔ پہلے سب سے آپ نے دیکھنا ہے اسم فعل حرف، اس میں سے کوئی علیحدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جی اس کے اندر 3
इसम हो, दो वाहिद हो, एक जमा हो और एक क्या हो, हरफ। तो तीन अस्मा को आपने वाहिद जमा पे नहीं जाना, सबसे पहले इसम फेल हरफ की बुनियाद पे आपने उसको बाहर निकालना है। तो आपने किसको, हरफ को बाहर निकाल देना है। अगर आपको नजर आ रहा है अच्छा इसम तो है लेकिन क्या है जी इसके अंदर ये तो वाहिद है, एक इसके अंदर जमा है सारे इसम, तो आपने सेकंड ऑप्शन पे वाहिद जमा वाली ऑप्शन पे जाना है। इस तरह आप देखते हैं कि जी चारों के चारों फेल हैं या तीन के तीन फेल हैं, लेकिन इसमें दो या तीन जमा है, एक वाहिद है, तो आपने सेकंड ऑप्शन को उसको चूज करना है, यानी कि वाहिद जमा के बेस पे निकालना। ठीक हो गया जी। अगर आपको नजर आते हैं सारे इसम हैं, सारे वाहिद हैं, एक उसमें से जो है ना मुन्नस है, तो आपने उसको फिर मुन्नस मुज़क्कर वाली कैटेगरी में जाना है। पहले आपने इसम फेल वाली इसम फेल हरफ वाली कैटेगरी में रहना है, फिर दूसरी वाहिद जमा वाली में रहना है, तीसरी मुज़क्कर और मुन्नस पे रहना है। अब इसके अंदर मैं एक सवाल, एक दो चीजें आपको मैंने बताया था, नार मुन्नस है, दुनिया मैंने बताया था मुन्नस है, बाकी गोलता से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हमने पढ़ चुके हैं जो मुन्नस है लेकिन उसमें मुन्नस की निशानियां नहीं पाई जाती। जब कोई पढ़ा जा रहा होता था इसम, उसके हम जमा भी साथ कर रहे होते थे, जैसे आलियत, आलिहात और भी इसी तरह बेशुमार हैं। ये फार्मूला भी आपको पता है, वाओ नून या नून अलिफ ता के साथ भी जमा बनती है, लेकिन ये बाकी भी हम लोग बीच बीच में कर सकते हैं, जैसे याम। जरा काइंडली माइक्स अपने म्यूट रखें, ठीक है जी। सवाल इंशाल्लाह आपके थोड़ी देर में भी लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप बल्कि इसके अंदर लिखिए, अगर मैं एक आ जाता है दरबत अलीमा, सॉरी दरबत अलीमू, अलिमना और जरबत, जरबतुम, क्या है जरबता, अलिमू, अमिलना और जरबतुम, तो इसमें से कौन सा अलग होगा? अब सारे पहले तो देखिए आप, इसम फेल हरफ की बुनियाद पे सारे देखें क्या है, ये इसम है, फेल है, हरफ है जी। आप बता दें, कोई मतलब माइक अनम्यूट करके बता दें। फेल है, फेल है सर, सारे के सारे फेल हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी तो इसमें से निकल गई। अब सेकंड कैटेगरी में हम चले जाते हैं वाहिद जमा में। क्या सारे वाहिद हैं या जमा है? चलिए मैं दोबारा बोलता हूं, जरबत्ता, अलिमू, अलिमना, जरबतुम। जरबता वाहिद है, बाकी सारे जमा है। जमा है, बिल्कुल, गुड हो गया। तो जरबता क्या है जी? ये आपकी तरफ इशारा जा रहा है ना, ठीक है, तो ये वाहिद है। तो इसको हमने बाहर निकाल देना, ठीक है। इसी तरह ही कोई और भी मैं सोचता हूं, चले समेऊ, कुफुवन, अस्समद, अन्नार। समेऊ, कुफुवन, अस्समद, अन्नार। अब मुझे बताएं इसम फेल हरफ में से क्या है ये, तो बता सकता है? एक फेल है, बाकी इसम है। जी बिल्कुल, एक फेल है, बाकी सारे इसम है। सामेऊ क्या है? फेल है। दो जबर आ रही है, उस दिन मैंने कल अभी पढ़ाया है तो उसके अंदर मैंने वाज़ह तौर पे कहा ये क्या है, इसम है, बल्कि आप लोगों ने अल लगा हुआ था, अल समद, वो भी अल लग गया है तो आप छोड़ दें, इस समय अन्नार बेशक मुन्नस है। अब क्या करेंगे लोग, वो नार जो है तो सॉरी ये तो मुन्नस है, इसको बाहर निकाल दो। नहीं, पहली कैटेगरी पे रहना है आपने, इसम फेल हरफ पे। जब वहां से आप देख लें कि सारे के सारे फेल हैं, फिर वाहिद जमा पे जाए। अगर सारे के सारे जमे या सारे के सारे वाहिद हैं तो फिर मुज़क्कर मुन्नस पे जाना, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है जी, समेऊ फेल है, कुफुवन इसम है, अल समद इसम है, अल नार इसम है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो जरा काइंडली इसको ज़हन के अंदर रखिएगा। चलिए अब एक और, ये सारे के सारे मैं चलिए पहले बता देता हूँ। फेल है, दरबू जमा है, जरब तू, ठीक है जी, अपनी तरफ जब इशारा करते हैं।
समिआ और नसरा। ये कौन सा ऑड वन है, कौन सा मुख्तलिफ है इनमें से? जब सारे के एक जमा है बाकी ज़रबतु ज़रबतुम ज़रब ज़रबतु 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 तो वाहिद है। समिआ ज़रबतुम ज़रबतुम तो मैंने कहा नहीं, दराबू का है मैंने, दराबू ज्यादा, ये इशारा हमने किया दराबू, ठीक है। ये जमा का है, ज़रबतु सिंगल आ रहा है, समिआ नसरा ये सारे वाहिद हैं। दराबू जमा है, उसको आपने बाहर निकाल देना। ठीक हो गया जी। ये हमारी क्विज की ओरिएंटेशन है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आपके सवालात ले लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग को भी बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, पिलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका क्विज बहुत अच्छा करे और आपके मार्क्स